हेलो दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि एक इंग्लिश पोइट था उसकी एक बहुत ही फेमस पोइम पैट्रियट इनटू ट्रेटर पढ़ी या फिर सुनी तो ज़रूर होगी। ये पोइम एक लीडर की मोनोलॉग यानी खुद कलामी दिखाती है जिसमें एक लीडर खुद से बात कर रहा होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। ये पोइम उस लीडर की लाइफ के अप्स एंड फॉल को डिस्क्राइब करती है। वो लीडर याद करता है कि किस तरह पहले वो अपने कंट्री का एक फेमस लीडर था और लोग उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए भी रेडी होते थे। वो याद करता है कि जब वो बाहर निकला करता था तो लोग उसके रास्ते पर फूल फेंका करते थे। वो सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब होते थे। लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर उसका इस्तकबाल किया करते थे। ईद याद करते हुए कहता है कि एक वक्त था जब उसके महल में सैकड़ों की तादाद में सर्वेंट्स होते थे, मुलाजम होते थे, जो कि हर वक्त उसकी खिदमत के लिए तैयार खड़े होते थे। याद करता है कि कैसे उसकी आवाम उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो अगर उनसे ये कहता कि उसके लिए आसमान से सूरज लेके आया जाए तो वो कहता है कि मेरी आवाम मेरे लिए ये भी कर सकती थी, वो मेरे लिए सूरज भी ला सकती थी। लेकिन वो लीडर याद करता है, वो ये कहता है कि ये सब जानते हुए भी कि मेरे अवाम मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं या सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मैंने कभी भी उनसे कोई विश नहीं की, बल्कि इसके उलट मैंने अपने अवाम की हेल्प करने की कोशिश की और उनके लिए जो भी मुझसे हो सका मैंने वो किया। लीडर कहता है कि अब ठीक एक साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। अब वो अपनी पावर्स खो चुका है। अब वो लोगों का महबूब लीडर भी नहीं रहा है। अब उसका इस्तकबाल करने के लिए घरों की छतों पर भी कोई नहीं है। लोग अब उसे एक ट्रेटर कहते हैं, एक गद्दार समझते हैं। वो लोग जो अपने इस लीडर की एक झलक देखने के लिए घंटों की तारों में लाइनों में खड़े रहते थे, आज कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता। इस पोएम में जब उस लीडर को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा होता है तो लोग उसको पत्थर मार रहे होते हैं। वो इस मौके पर याद करता है कि कैसे वो पॉलिटिक्स में आया, कैसे देखते ही देखते अपने लोगों का महबूब तरीन लीडर बन गया और अपने लोगों के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी। लेकिन इसके बदले में मेरे अपने ही लोगों ने मुझे गद्दार बना दिया और अब वो मुझे मारना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये पोएम हमें बताती है कि कैसे जब कोई लीडर पावर में होता है तो लोग उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, और जैसे ही वो लीडर अपनी पावर खो देता है तो उसके अपने ही लोग जो कभी उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए रेडी होते हैं, फिर वो उसकी जान लेने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही रियल टाइम लीडर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम कर्नल मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी था। वो अपनी आवाम के हर दिल अजीज़ लीडर थे और उन्होंने 42 साल तक लीबिया पर हुकूमत की और फिर उनको अपने ही आवाम से जंग लड़ना पड़ी और फिर वो अपनी ही आवाम के हाथों बुरी तरह से मारे भी गए। 2 दिन तक उनकी लाश को निशाने इबरत के लिए लोगों को दिखाने के लिए रखा गया और फिर कज़ाफ़ी को लीबिया के दूर दराज सहरा में किसी नामालूम मकाम पर दफन कर दिया गया कि जहां पर आज उनकी कब्र का भी कोई नामो निशान तक मौजूद नहीं है। दोस्तों वॉइस फॉर गुड की इस वीडियो में हम आपको कर्नल कज़ाफ़ी की बायोग्राफ़ी बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो लीबिया के हुक्मरान बने, उन्होंने अपने दौर में क्या क्या रिफॉर्म्स की और उन्होंने क्या क्या मिस हैंडलिंग हुई, और फिर उनकी इस दर्दनाक मौत के पीछे लीबिया की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को भी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बात शुरू होती है 1969 से, जब लीबिया पर किंग अदरीस की हुकूमत थी। लीबिया के अवाम इसको अमेरिका और यूरोप का पपेट हुक्मरान समझते थे और वो इससे बहुत ही नाखुश थे। ऐसे में कर्नल कज़ाफ़ी ने एक यंग ग्रुप ऑफ लीबियन आर्मी ऑफिसर्स के साथ मिलकर किंग अदरीस की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और किंग अदरीस मुल्क से फ़रार हो गए। फिर इसके बाद कर्नल कज़ाफ़ी ने रेवोल्यूशनरी कमांड कौंसल के नाम से एक कौंसल बनाई और ख़ुद इस कौंसल के चेयरमैन मुंतखब हो गए। इस कौंसल ने लीबिया से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया और साथ ही लीबिया के ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को भी अबॉलिश करके एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। फिर इसके बाद इस कौंसल ने लीबिया का एक न्यू नेम लीबियन अरब रिपब्लिक रखा, जिसका मोटो फ्रीडम, सोशलिज्म और यूनिटी रखा। इसके बाद 1970 में कर्नल कज़ाफ़ी ने लीबिया से यूएसए और ब्रिटिश के तमाम फ़ौजी अड्डे जो कि लीबिया के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद थे, ख़त्म कर दिए।
پھر 1973 میں کرنل قذافی نے لیبیا کے تیل کو بھی نیشنلائز کر لیا، جو کہ اس سے پہلے USA، UK اور اٹلی کے کنٹرول میں تھا۔ پھر کرنل قذافی نے لیبیا میں پچھلی کئی دہائیوں سے موجود یہودی اور اٹالین کمیونٹیز کو بھی لیبیا سے باہر نکال دیا۔ دیکھتے کرنل قذافی عرب دنیا میں ایک لیڈنگ فگر بن گئے۔ انہوں نے یونائٹڈ عرب کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ وہ اسرائیل کے وجود کے بھی سخت مخالف تھے، جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی نیگوشیشن کو تیار نہیں تھے۔ ایون کرنل قذافی نے 1968 میں ہونے والے ایجپشین اسرائیلی پیس پروسیس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیبیا تیل اور گیس سے مالا مال ملک ہے۔ لیبیا کے پاس افریقہ میں پہلے نمبر پر اور ورلڈ وائڈلی 9ویں نمبر پر سب سے زیادہ تیل کے ریزرو موجود ہیں۔ حکومت میں آنے کے فوراً بعد کرنل قذافی نے لیبیا کے تیل کو نیشنلائز کر لیا، جس کی وجہ سے لیبیا کے حالات بہتر ہونے لگے۔ قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کے لوگوں کا لائف سٹائل کسی بھی یورپین کنٹری سے کم نہیں تھا۔ ایجوکیشن، بجلی اور صحت کی تمام تر سہولیات بالکل مفت تھیں۔ لیبیا کا پر کیپٹا انکم $11,000 تھا۔ کوئی بھی شخص اگر لیبیا میں بزنس کرنا چاہتا تھا تو اس پر 0 ٹیکس ہوتا تھا، یعنی لیبین گورنمنٹ اس پر ٹیکس نہیں لیتی تھی۔ لیبیا میں اگر کوئی ایگریکلچر کرنا چاہتا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے زمین، گھر اور اکوپمنٹ اور کھاد وغیرہ بالکل فری دیا جاتا تھا۔ قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کا لٹریسی ریٹ 88% تھا، جو کہ افریقہ میں سب سے زیادہ تھا۔ قذافی کے دور حکومت میں اگر کوئی شخص نیو گاڑی خریدنا چاہتا تو آدھی پیمنٹ لیبین گورنمنٹ فراہم کرتی تھی۔ تو ان تمام تر سہولیات کے باوجود بھی آخر کیا وجہ تھی کہ لیبیا کے لوگوں نے کرنل قذافی کے اگینسٹ ریوولٹ کیا؟ اس کا ایک آنس تو ہے فریڈم۔ کرنل قذافی نے جب کنگ ادریس کا تختہ الٹا تو اس وقت ان کی گورنمنٹ کا موٹیو یہ تھا فریڈم، سوشلزم اینڈ یونٹی۔ لیکن حکومت میں آنے کے بعد کرنل قذافی نے لیبیا پر ایک ڈکٹیٹر کی طرح حکومت کرنا شروع کر دی۔ تو اس صورتحال میں لیبیا کے عوام کرنل قذافی سے بدظن ہونے لگے۔ کرنل قذافی کی سسٹم پر سٹرونگ گرفت ہونے کی وجہ سے لیبیا کے عوام کچھ خاص رزسٹ تو نہیں کر سکے، لیکن آخرکار 2011 میں ان کو موقع مل گیا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ 2011 میں افریقہ کے ایک ملک تونس میں حکومت کے اگینسٹ عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، جن کو بعد میں عرب سپرنگ کا نام دیا گیا۔ اس عرب سپرنگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری عرب دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے نتیجے میں تونس کے ڈکٹیٹر محمد علی اور مصر کے ڈکٹیٹر حسنی مبارک سمیت خطے کی 6 حکومتوں کے تختے پلٹ ہو گئے۔ ایسے میں قذافی کی ڈکٹیٹرشپ کا بچنا ایک مشکل کام تھا۔ چنانچہ لیبیا میں قذافی کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مظاہرے وائلنس میں بدلنے لگے۔ امریکہ چونکہ کرنل قذافی کے خلاف تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک قذافی کو راستے سے ہٹایا جائے۔ سو امریکہ نے کرنل قذافی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے خلیفہ حفتر کو لیبیا بھیج دیا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر امریکہ نے خلیفہ حفتر کا ہی استعمال کیوں کیا قذافی کی حکومت گرانے کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ خلیفہ حفتر پہلے کرنل قذافی کے بہت ہی قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ 1987 میں کرنل قذافی نے خلیفہ حفتر کو ایک افریقی ملک چاڈ میں ایک فوجی آپریشن کے لیے بھیجا، لیکن خلیفہ حفتر وہاں پر بری طرح سے ناکام رہا اور چاڈ کی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ چونکہ یہ آپریشن جو چاڈ میں کیا جا رہا تھا اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، یہ ایک خفیہ آپریشن تھا۔ اب خلیفہ حفتر کی گرفتاری کے بعد قذافی نے بین الاقوامی شرمندگی سے بچنے کے لیے خلیفہ حفتر اور اس کے اس آپریشن سے لاتعلقی کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا خلیفہ حفتر اور اس آپریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جس کی وجہ سے خلیفہ حفتر جو کہ قذافی کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا وہ قذافی کے خلاف ہو گیا۔ چونکہ امریکہ قذافی کے خلاف تھا، بعد میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے حفتر کو چیڈ سے بچا کر امریکہ لے گئی اور وہاں پر اسے امریکی سٹیزن شپ بھی دے دی گئی تاکہ فیوچر میں خلیفہ حفتر کو قذافی کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ 2011 میں خلیفہ حفتر نے لیبیا میں آ کر باغیوں کو منظم کیا اور قذافی کی فورسز کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں نے لیبیا کے ایک بہت ہی اہم شہر بنغازی پر قبضہ کر لیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے قذافی نے اپنی فوج کا ایک بڑا حصہ بنغازی بھیج دیا
تاکہ باغیوں سے اس شہر کو خالی کروایا جا سکے۔ باغیوں نے قذافی کی فوج کے ہاتھوں شکست کھانے کے خوف سے باہر کے ملکوں سے اپیل کر دی کہ ہمیں قذافی اور اس کی فوج سے بچایا جائے۔ امریکہ، یورپی یونین اور کچھ عرب کنٹریز جیسے قطر اور UAE پہلے ہی قذافی سے تنگ تھے، تو انہوں نے شہریوں کو بچانے کے بہانے نیٹو کی مدد سے لیبیا کی فوج پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ نیٹو کے فضائی حملوں کی وجہ سے لیبیا کی آرمی بہت زیادہ ویک ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باغیوں نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے لیبیا پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ کرنل قذافی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنے آبائی علاقے سرت کی طرف فرار ہو گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہاں پر ان کے حامی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ رہیں گے۔ لیکن باغیوں نے سرت کی چاروں طرف سے گھیرا بندی کر دی، تمام آنے جانے والے راستے بند کر دیے۔ 20 اکتوبر 2011 والے دن قذافی ایک گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ سرت شہر سے باہر کی طرف نکلے۔ نیٹو نے ان کے موبائل کے ذریعے ان کی لوکیشن ٹریک کر کے ان کے قافلے کے اوپر فضائی حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کرنل قذافی کے قافلے کی بہت سی گاڑیاں تباہ ہو گئیں اور ان کے بہت سے ساتھی مارے گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کرنل قذافی اپنی گاڑی سے باہر نکلے اور پاس ہی میں موجود ایک ڈرین پائپ لائن میں جا کر چھپ گئے۔ باغیوں کا ایک گروہ کرنل قذافی کے تعاقب میں وہاں بھی پہنچ گیا۔ باغیوں کے گروہ میں موجود ایک عمران شبان نامی لڑکے نے کرنل قذافی کو ڈرین پائپ لائن میں چھپا ہوا دیکھ لیا، جس کے بعد کرنل قذافی کو باہر نکال کر شدید تشدد کر کے مار دیا گیا۔ کرنل قذافی کو اس دوران ایک گولی بھی لگی، شاید وہی ان کی موت کا باعث بھی بنی ہو۔ جو بھی ہو دوستو، کرنل قذافی اس دوران ان باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے، میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیا تم جانتے بھی ہو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل قذافی کے 42 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن دوستو، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ملکوں میں بغاوتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ امریکہ، یورپی یونین کے ممالک اور نیٹو کی فورسز نے اس طرح سے کسی ملک کے باغیوں کا کھل کے ساتھ دیا ہو، جس طرح کے کرنل قذافی کے اگینسٹ میں انہوں نے لیبیا کے باغیوں کا ساتھ دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ امریکہ، UK، فرانس، اٹلی جیسے ملکوں نے کھل کر باغیوں کا ساتھ دیا اور کرنل قذافی کو باغیوں کے ہاتھوں مروا دیا؟ تو اس کی بہت سی ریزنز ہیں، آئیے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ ریزن نمبر 1 یہ تھی کہ 1969 میں لیبیا کی حکومت سنبھالتے ہی کرنل قذافی نے لیبیا میں موجود امریکہ اور برطانیہ کے فوجی اڈے بند کروا دیے، جن کی مدد سے امریکہ اور برطانیہ پورے شمالی افریقہ کے اوپر نظر رکھتے تھے۔ ان کے اڈے ختم کروانے سے امریکہ اور برطانیہ کے انٹرسٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ ریزن نمبر 2 یہ تھی کہ لیبیا کی حکومت سنبھالنے کے بعد کرنل قذافی نے لیبیا کی آئل فیلڈز، جو کہ امریکہ اور برطانیہ کے قبضے میں تھی، ان کو واپس لے کر نیشنلائز کر لیا تھا۔ ریزن نمبر 3 یہ تھی کہ کولڈ وار کے دوران بھی لیبیا کو USSR کا اتحادی اور قریبی دوست سمجھا جانے لگا تھا۔ کولڈ وار کے دوران بھی کرنل قذافی نے امریکہ کی بجائے USSR کو سپورٹ کیا، اس لیے بھی امریکہ اور نیٹو ممالک کنٹریز کرنل قذافی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تھے۔ ریزن نمبر 4 یہ تھی کہ برطانیہ ہمیشہ سے کرنل قذافی پر یہ الزام لگاتا آیا ہے کہ کرنل قذافی نے برٹش علاقے شمالی آئرلینڈ کی علیحدگی پسند تنظیم آئرش ریپبلک آرمی کو فنڈنگ کرتے ہیں۔ ریزن نمبر 5 یہ تھی کہ 21 سپٹمبر 1988 کو ایک امریکی مسافر طیارے کو برطانوی شہر کی حدود میں بم سے اڑا دیا گیا تھا، جس میں 270 کے قریب افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس کا ایک ماسٹر مائنڈ لیبیا سے تعلق رکھتا تھا۔ کرنل قذافی نے شدید ترین عالمی دباؤ کے بعد اس شخص کو برطانیہ کے حوالے کر دیا، لیکن اس شخص کی سپورٹ جاری رکھی، اور آخر کار کرنل قذافی برطانیہ پر شدید ترین معاشی اور سفارتی دباؤ ڈال کر اس شخص کو لیبیا واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، یہ کچھ ریزنز تھی جس کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز کرنل قذافی کو اینٹی ویسٹ سمجھتے تھے اور وہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ کرنل قذافی کی موت کے بعد ہیلری کلنٹن کا ایک بہت ہی ایگوئسٹک سا بیان بھی سامنے آیا تھا۔ That is the land of unconfirmed. Yes, we came, we saw, he died. Did it have anything to do with your visit? No, I'm sure it did. تو دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔
اگر اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.